جس کو ہم کہتے ہیں درمیانہ طریقہ، ٹھیک ہے، خیر الامور اوسطھا، درمیانہ طریقہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ کوئی درمیانہ طریقے سے چلے، نہ بہت زیادہ تیز کہ گر پڑے، نہ بہت زیادہ آہستہ کہ منزل تک نہ پہنچ سکے۔ آگے فرمایا جناب اما من بخل واستغنی، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا۔ بخل سے مراد ایک تو کنجوسی ہے، اللہ نے لاکھوں روپے دیے ہوئے ہیں، بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا، اور ناراض نہ ہو تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے گھر کچھ نہیں ہے، بس تم اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو اور میں چلے پہ جا رہا ہوں۔ یہ سب غلط ہے۔ بظاہر تو میری بات آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، ہاں ان کی ضروریات پوری کرے پھر جائے، ان کی بھی ضروریات پوری کرے، بچوں کی تمام چلہ جو ہے 40 دن کی، اور اپنی بھی ضروریات پوری کرے پھر جائے، ورنہ آپ پر کوئی فرض نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے جی، آپ پر فرض ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ہیں جن پر یہ کام کرنا ضروری ہے، تم میں سے کچھ لوگ، یعنی جب تمہارے پاس توفیق ہو تو آپ پھر ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن سب کو چھوڑ چھاڑ کے قرضے اٹھا کر یا گھر میں نہ دینا کہ تمہیں ابھی اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں آیا۔ وہ نیا جو ہے حیضے کا مارا تبلیغ سے جو آیا تو اس نے بیگم سے کہا آپ نے پیچھے وقت کیسے گزارا؟ تو اس نے کہا جی بھینس تھی، اس کا دودھ بیچ باچ کے گزارا کیا، ابھی تمہارا اللہ پر یقین کامل نہیں ہوا۔ بھینس اٹھائی بیچ کے خود چلا گیا اور گھر والے بڑے الو پاگل زمانے کے، جب تو توکل کر رہا ہے اللہ کے راستے میں جا رہا ہے تو بھینس کے پیسے گھر والوں کو دینا، بھینس بیچ کر پیسے تو رکھ کے جا رہا ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں اور اب تو کہتا ہے توکل سکھا رہا ہے۔ یہ جہالت ہے، کام اچھا ہے لیکن غلط طریقے سے کرنا۔ بکری اچھی ہے ذبح کرنا اللہ کی راہ میں، مگر چوری کی ہو تو اچھی نہیں ہے۔ اللہ رسول نے جو طریقہ صحیح بتایا ہے، آپ اس سے اپنے آپ کو چرا کر یہ کام کریں، یہ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے کہ گھر والوں کو بھوکا مار کے خود میدان میں پھرتے رہو۔ نیک بات کو جھوٹا سمجھنا ایک یہ بھی ہے، اور ایک بخل سے مراد علماء نے یہ لیا ہے کہ کوئی ضرورت مند ہو اور وہ 10 روپے مانگ رہا ہو اور آپ کے پاس 100 روپیہ بھی ہو اور آپ 10 روپے نہ دیں، یہ بھی بخل میں شامل ہے۔ نیک بات کو، اچھی بات کو جھوٹا سمجھنا یہ بھی غلط۔ سختی میں پہنچائیں گے، پہلے سختی آئے گی، یعنی دیتے دیتے پیسہ دیتے ہوئے تکلیف تو ہوتی ہے، بعد میں آسانی پیدا ہو۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ خوبصورت جملہ ہے، یعنی اگر تم یہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر جاؤ تو یہ جنت ہے، طریقے اور اصول کے مطابق۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی سن لیجیے کہ اپنے گھر والوں کو اچھا کھلانا پلانا یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے، یہ بھی شریعت کا حصہ ہے۔ اور اگر سب کچھ ہو اور وہ کہے صوفی صاحب کہ ضروری تم نے ہفتہ بھر دال کھانی ہے، یہ غلط ہے جناب، یہ ان کے حقوق ہے۔ اگر نہ ہے تو وہ تو مجبوری ہے، علیحدہ ہے۔ اگر ہے تو آپ اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھی رہائش، بچوں کا حق ہے، اچھی سواری بھی اس دور میں، اچھی چیزیں آپ، یہ طریقہ کار ہے۔ اور اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ دوزخ میں جائے گا۔ دوزخ میں کب جائے گا؟ بچہ تو کالج پڑھتا ہے، بچہ مانگ رہا ہے مجھے 500 دے، باپ کے پاس ہے بھی صحیح 500، ہے بھی صحیح، حالات بھی ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے نہیں بیٹا یہ لے جاؤ 50 روپے۔
آپ ان کی ضروریات کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس جگہ پڑھ رہا ہے؟ جب آپ پڑھائیں گے تو ان کا خرچہ تو برداشت کرو۔ اس ضمن میں جو ہمارے مدارس ہیں یہ وہ، اور ان میں ان کے جو مدارس میں جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہماری طرح غریب ہوتے ہیں۔ ماں باپ، بعض لوگوں کے ماں باپ بہت کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی توجہ نہیں دیتے، یہ بھی غلط ہے۔ وہ بھی بچے ہیں، ان کی ضروریات ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی ہم پر لازم ہے۔ اور اگلی بات بھی کر رہا ہوں جو شاید کوئی مولوی بھی نہیں کرے گا ڈر کے مارے، وہ یہ ہے کہ اگر تم ان معصوم بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تو نہ رکھو، تو تم پر فرض ہے 100 بچہ رکھنا ہے مسافر۔ جتنے رکھ سکتے ہو پھر اتنے رکھو، یہ بھی ہے، جتنی توفیق ہے، جتنے آپ کو حالات اجازت دیتے ہیں اتنا رکھیں۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیز ہے۔ اب یہ بات آ گئی نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جو مولوی حضرات کہتے ہیں جی دنیا نہ مانگو آخرت مانگو، تو یہ جو بھکاری بن جائے گا دنیا میں، لوگوں کے ہاتھ سامنے مانگے گا، غلط کام کرے گا، چوری چکاری کرے گا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ نے فرمایا دونوں مانگو، دنیا بھی میں دیتا ہوں اور آخرت بھی میں دیتا ہوں۔ تو یوں مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا عجیب ترجمہ کیا، آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی عزت دے۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے۔ اب ایک مولوی صاحب پجاروں سے اترتا ہے تو لوگوں کی توجہ کیسے ہوتی ہے، اور ایک بیچارہ سائیکل سے اترتا ہے، اب وہ پجار والوں سے 1000 درجے زیادہ متقی ہو، ادھر توجہ کیسے ہوتی؟ اگر سائیکل والا کہے اللہ سے مجھے پجاروں دے دے تاکہ میں اچھی طرح دین کی تبلیغ کروں تو کیا یہ گناہ ہے؟ بات تو اصولوں کی ہے۔ آگے جو فرمایا، سو ہم نے یا سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبع کر دیا۔ اس آگ میں کون داخل ہوگا؟ لا یصلها الا الاشقى، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں میں نے سارے راستے بتا دیے، نیکی کے بھی بدی کے بھی، اب جو جائے گا تو بدبخت ہی ہوگا۔ اور جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اللہ کے دین کو جھٹلایا، یہاں لفظ بھی ہے کذب، ارائیت الذی یکذب بالدین ہے نا لفظ، اسی سے جھٹلایا، انکار کیا اور منہ پھیرا۔ آہو جی آہو ویکھے ہوئے نے مولویوں دے کام، مولویوں کا کوئی دین نہیں ہے، دین اللہ رسول کا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ مذاق کیا، منہ پھیرا، طنز کیا، یہ غلط ہے۔ اور جو بڑا پرہیزگار ہے اور وہ اس سے بچا لیا جائے گا، جس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا دنیا میں غلط کاموں سے، آخرت میں اللہ اس کو آگ سے بچا لے گا۔ جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے، بلکہ اپنے رب اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے اس میں ایک لفظ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اس میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ وہ اللہ کی راہ میں بغیر حساب کتاب کے بہت زیادہ مال خرچ کر سکتے۔ اس آیت کو سامنے رکھیں اور ویسے بھی دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 27 سال کی دوستی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی آپ کو اللہ نے تاج نبوت نہیں پہنایا تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی تھی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، خاص کر بکریوں کا دودھ پلاتے تھے۔ یہ بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اب اس ذہن میں رہے، مال سب سے زیادہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خرچ کیا آقا پر، قربانی سب سے زیادہ صحابہ کرام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور مار سب سے پہلے اور زیادہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھائی دین کے لیے۔ ان ساری باتوں کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ہر لحاظ سے نبوت کے بعد، تاجدار ختم نبوت کے بعد، ہر اعتبار سے اگر پہلا نمبر آتا ہے تو تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نظر آتا ہے۔ میں کچھ نہیں کہتا، یہ مفتی شفیع صاحب جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ ان کی تفسیر ہے معارف القرآن، یہ جلد نمبر 8 ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔